لاہور ایک جگہ بیان سے فارغ ہوا تو میں کھانے کے لیے ایک دوست کے گھر گیا تو اس نے کہا جی ہمارے ایک عزیز ہیں وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لے آئیں۔ وہ آگے مجھے وہ فرمانے لگے کہ مولانا صاحب جس قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں کیا عذاب اور ثواب و قبر اسی قبر میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اس میں نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر اسی قبر میں عذاب و ثواب قبر ہوتا تو پھر قرآن میں آ جاتا، جب قرآن میں نہیں ہے اس کا معنی اس قبر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرمان لگے ہم میت کو غسل دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر؟ کہا جی میت کو کفن دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر؟ کہا میت پہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر؟ کہتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر؟ کہتے ہیں گھر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ 4 کام کرتے ہیں، میت کو غسل، میت کو کفن، میت کو جنازہ اور میت کو دفن، 4 کام کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غسل میت قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میت کو غسل دو، کون سی آیت میں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کفن میت قرآن کی کس آیت میں ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کی کس آیت میں ہے صلو علی المیت جنازہ پڑھو، کس قرآن کی آیت میں ہے اس کو قبر میں دفن کرو؟ مجھے آپ آیتیں سنائیں پڑھ کے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر وہ ثم مات فاقبر کا معنی کرے گا وہ تو ہمارے مطابق ہو جائے گی نا، اس نے یہ معنی تو کرنا ہی نہیں۔ آپ دفع دخل مقدر سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ معنی کرے گا تو پھر تو یہ قبر ہماری ثابت ہو جائے گی نا، تو یہ معنی تو اس نے کرنا نہیں ہے نا۔ میں نے اس لیے پوچھا غسل میت کس آیت میں ہے، کفن میت کس آیت میں ہے، صلاۃ علی المیت کس آیت میں ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، اور پھر دخول میت کس آیت میں ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کے یہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے آپ اس کو چوک پہ رکھ کے گھر چلے جایا کریں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کو جی ابا جی کو غسل کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ ابا جی کو کفن دینے کو دل کرتا ہے لیکن مجبور ہیں، قرآن میں نہیں۔ ابا جی ہمارے بہت مقدس ہے لیکن قرآن سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اصل تو ایمان ہے، اصل تو قرآن ہے۔ میں نے کہا اس کو مرنے دو، کھانے دو جانوروں کو۔ آپ کہنا کہ ہمارا دل کرتا ہے لیکن قرآن سے دلیل نہیں مل رہی تھی اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب فوراً فرمانے لگے اگرچہ یہ 4 چیزیں قرآن میں نہیں ہیں لیکن یہ 4 چیزیں حدیث میں بھی تو ہیں، حدیث میں ہیں نا۔ میں نے ان سے پوچھا غسل آپ نے دینا ہے، کفن آپ نے دینا ہے، جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، دفن آپ نے کرنا ہے، اس پہ قرآن کی آیت نہیں مانگتے، اور جب قبر میں دفن کر دیں گے عذاب اور ثواب آپ نے دینا ہے یا فرشتوں نے؟ بیٹے کہتے ہیں جی فرشتوں نے۔ تو میں نے کہا اس پر آپ آیتوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر فرشتے اللہ سے مطالبہ کریں نا۔ اللہ فرمائے مار، کہ جی اللہ آیت پڑھ کے سنا، کس آیت کی روشنی میں ماروں؟ جو کام آپ کے کرنے کے تھے آپ نے حدیث کی وجہ سے کر لی ہے، اور جو کام فرشتے کے کرنے کے تھے آپ نے کہا قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے آیات پیش نہیں کی، پہلے میں نے دعوے کو توڑا کہ جو دلیل آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ دلیل ہمارے حق میں ہے اور آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اگر حدیث کی وجہ سے غسل میت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے کفن میت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے صلاۃ علی المیت ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے ادخال میت فی القبر ٹھیک ہے، تو حدیث کی وجہ سے پھر قبر میں عذاب و ثواب بھی ٹھیک ہے۔ جب ان 4 باتوں پہ آپ قرآن پیش نہیں کرتے تو 5ویں پہ آپ قرآن کیوں مانگتے ہیں؟ جب یہ 4 قرآن سے ثابت ہیں تو بتائیں 5ویں قرآن سے، یہ 4 حدیث سے ثابت مانتے ہیں تو 5ویں حدیث سے ثابت آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ بتائیں ہمارے خلاف ہے؟